جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس عورت میں ظاہر ہو وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ سمجھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں، جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا بند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح سے لگی ہے یا نہیں، بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپسی آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت باوضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل
میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی کا ہر ایک لمحہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال اور دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ اور یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے۔ اگر بیوی اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے
उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह और उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रास्ते से गुज़र रहे थे कि देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब ये है कि ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते और यूँ उस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूँ वो परेशानी की होने लगती और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो और इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। नाजरीन, इसी तरह एक और वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाब में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुम अपने लिए गुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिसने बददिली को समझते हुए जो से मदद ली जाए तो इसको गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद उस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन।